اسی لیے انہوں نے سوال یہی کیا، کیا سوال کیا؟ اسالک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایک ہی سوال ہے کہ قیامت کے دن مجھے آپ کی غلامی میسر آ جائے۔ جس طرح دنیا میں آپ کی غلامی میں ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے رخ انور کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، تو یہی اعزاز جو ہے قیامت کے دن بھی ملے گا۔ تو آپ نے پوچھا اور کوئی مانگو، اور کی رسول اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہی ہے، ایک ہی طلب ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو، میری غلامی چاہتے ہو، تو پھر جو ہے دنیا میں رہ کر کے کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کثرت سجود کے ذریعے میری معاونت کرو۔ تو گویا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے سجدے کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ عمل بھی ایسا ہے کہ ایسے شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور صحبت میں ہوگا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن محنت ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس گھر میں آپ لکھ دیں گے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر عبادت ہے اور ریاست ہے، کثرت سجود ہے۔ اور پھر چوتھا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق، حسن خلق اور کام باتیں کرنا۔ یہ جو ہم بیٹھے بیٹھے باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ کم باتیں جو ہے وہ کرنا، یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جس کی بدولت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب، آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت جو ہے میسر آئے گی۔ حضرت جابر اور رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جو مجھے زیادہ محبوب ہے اور جو میرے قریب ہوگا، میرا محبوب بھی ہوگا اور میرے قریب بھی ہوگا، صحبت کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے، قیامت کے دن اِنَّ مِنْ حَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے قریب، میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، میری مجلس میں، میری محفل میں، اور میرا محبوب ہوگا، میرے قرب والا ہوگا قیامت کے دن۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ احسنکم اخلاقا، فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھے اخلاق والا ہوگا، مخلوق خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہوگا، تو فرمایا وہ شخص جو ہے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّرْسَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ، فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ، تم میں سے سب سے ناپسندیدہ، میرے ہاں ناپسندیدہ اور مجھ سے دور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے، یعنی میری صحبت میسر نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو کیا ہے؟ متکبر ہیں، اور اسی طرح جو ہے زیادہ باتیں کرنے والے، زیادہ باتیں کرنے والے، تکبر کرنے والے۔ تو متکبرین جو ہے وہ بھی مجھ سے دور ہوں گے۔ گویا کہ عاجزی والے، انکساری والے، اچھے اخلاق والے، کم بولنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کے اور رفاقت میں ہوں گے۔ پانچویں جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں، یعنی وہ بچہ جس کا والد فوت ہو چکا ہے بچپن میں، اب وہ ان کی جو دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے تعلیم دیتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کی فکر میں رہتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت میں ہوگا، صحبت میں ہوگا، اور آپ کا دیدار کرے گا۔
حضرت سال بن سعد اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاقذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، انہیں کھلانے پلانے والا، فرمایا ہم یہ دونوں جو ہے ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں جو ہے انگلیوں کو جمع کیا ایسے، اور پھر ایسی جو ہے وہ کھولا، فرمایا کہ ایسی جو ہے ہم جنت میں داخل ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں تو یتیم پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ سہارا تو ہوتا نہیں، ظاہری سہارا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے یتیموں پر جو ہے ظلم ڈھایا جاتا ہے، مظالم ڈھائے جاتے ہیں، انہیں اذیت دی جاتی ہے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اگر ہم ظلم نہ کریں اور کفالت کریں، دیکھ بھال کریں، تو اس کی برکات یہ ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئے گی۔ چھٹا، بیٹیوں کی تربیت۔ ہمارے ہاں کیونکہ جب کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو انہیں اہمیت ہی نہیں دی جاتی، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں ہوتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جاتی تو ان کا چہرہ لٹک جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا، اور غصے سے غصہ آ جاتا اور چھپتا پھرتا، یتوارا من القوم، کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، بیٹے پیدا ہونے پر خوش ہوتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب بھی یہی رویہ ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، گھر میں کلمہ مل گیا، لیکن اس طرح کی تربیت نہیں ہے۔ ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوتا کہیں سٹاپ بھی نہیں ہوتا، اور بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو پھر بھی چہرہ لٹک رہا ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے بیٹا ہو، حالانکہ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے جو اللہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹیوں کی صورت میں تحفہ دے، عطیہ دے، گفٹ دے، اللہ جسے چاہے بیٹے کی صورت میں تحفہ دے، عطیہ دے، گفٹ دے، اور چاہے تو دونوں دے اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے، تو دونوں جو ہے وہ نعمت ہیں، دونوں اللہ کی عطا ہیں، گفٹ ہے اور تحفہ ہے۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی سب کے چہرے لٹک جاتے ہیں، چاہے وہ دیندار ہوں یا بے دین ہوں، سب کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ اختان او ابنتان، فرمایا کہ جس کی دو بہنیں ہوں یا بیٹی ہوں، یعنی میں نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بہنیں بھی اسی میں شامل ہیں، یعنی بہنوں کو بھی اسی طرح اہمیت دی جائے جس طرح کہ بیٹیوں کو دی جاتی ہے۔ تو فرمایا جس کی دو بہنیں ہوں، ہوتا ہے والد فوت ہو جاتے ہیں تو بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ان کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھائی بھی ہوتے ہیں، برے بھائی بھی ہوتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے، خاص کر جن کی شادیاں ہو جائیں تو بہنیں تو ویسے ہی لٹک جاتی ہیں، جلدی ہوتی ہے کہ انہیں بس یہاں سے شادی کریں اور نکالیں، ہم اکیلے جو ہے گھر کے مالک ہوں اور ہم ہی ہوں، باقی کوئی بھی نہ ہو۔ اگر انہیں طلاق ہو جائے تو بڑی عجیب، وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اجنبی عورت آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے عذاب بن کر کے آ گئی۔ بہنیں بھی پریشان رہتی ہیں، اسی لیے اپنے گھر پر جیسے بھی تکلیفیں ہوں اپنے شوہر کے ہاں جتنی بھی تکلیفیں برداشت کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق ہو گئی تو پھر کہیں بھی نہیں، گھر نہیں ملے گا، بھائی جو ہے بھابیاں جو ہے برداشت نہیں کریں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب زیرو۔ تو فرمایا کہ جس کی دو بہنیں ہوں یا بیٹی ہوں فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، فرمایا کہ جو شخص ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے بہنوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ، تو فرمایا کنت انا وہو فی الجنت کہاتین، فرمایا کہ دونوں، میں اور وہ دونوں، یعنی بہنوں کی تربیت کرنے والا، بیٹیوں کی دیکھ بھال کرنے والا، ہم دونوں جو ہے ایسے سیدھے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے ایسے اشارہ کیا، ایسے ملا پھر ایسے کھولا، تو یہ بھی بتایا گیا کہ بہنوں کو بھی خیال رکھیں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ اور بچاتے ہیں۔ اسی طرح بیٹیاں ہیں، تو الغرض
یہ چند باتیں تھی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، چند اور چیزوں کا بھی آگے چل کر کے تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کچھ اعمال ایسے ہیں دنیا میں ہم نے کرنے ہیں، مشقت ہے، تکلیف ہے، قربانی ہے، کوئی زیادہ محنت طلب کام نہیں ہے کہ انسان جو اپنی زندگی وقف کر دے، تھوڑی سا احساس ہے، کوشش ہے اور نظر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم نے اس انداز سے زندگی گزارنی ہے تو اس کی برکات ایسے ملیں گی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ